بھی کہا جاتا ہے کہ شاعر و فنکار کبھی مرتے نہیں، وہ اپنے افکار میں زندہ رہتے ہیں، اور ان کی صوفی صاحب کے افکار بستوی کے نام سے ان کے افکار ہمارے سامنے. شعر یاد آ گیا صدر محترم، ہم نپٹا لیں فوراً اس کو ورنہ پھر نکل جائے گا. ہنسیے نہیں. محسن بھائی شعر سن لیجئے، اس سے آپ کو فائدہ ہوگا. مجھے فن پر اور معیار پر گفتگو نہیں کرنی، آپ لوگ کر رہے ہیں اور گفتگو جاری ہے. کہ ہم تو ان کے چاہنے والے ہیں ہارون، اس لیے ہم تو ان کے چاہنے والے ہیں ہارون، اس لیے ہم کو ہے جاں سے عزیز افکار صوفی بستوی. بہت شکریہ. ہم جناب ڈاکٹر مخمور کاکوری صاحب سے جو اس تنظیم کے صدر ہیں ان سے گزارش کریں گے تشریف لائیں، چاہے وہ مقالہ پیش کریں یا آپ سے یوں ہی مخاطب ہوں. ڈاکٹر مخمور کاکوری صاحب جنہوں نے کتاب کی طباعت میں بڑی محنت ان کی شامل ہے، بڑی کاوشیں شامل ہیں، اور ہماری کوئی کاوش نہیں ہے. محترم صدر جلسہ پروفیسر فخر عالم اعظمی صاحب، مہمانان خصوصی بڑے بھائی جناب واصف فاروقی صاحب اور عبید اللہ چودھری صاحب جو بیچارے گورکھپور سے صوفی صاحب کی محبت میں تشریف لائے ہیں. ہم لوگوں کی نہیں، اس اردو خوری کے دور میں اگر کوئی آدمی جیب سے خرچ کر کے آ رہا ہو تو بیچارہ ہی ہے، ورنہ بڑا سلسلہ چل رہا اردو خوری کا. یہ اردو کی خدمت ہو رہی بھائی، ورنہ تو لوگ اردو خوری کر رہے ہیں بڑے پیمانے پر. بہرحال صوفی صاحب سے میرا تعلق 2010 میں ہوا. رشید قریشی صاحب کے وہاں ملاقات ہوئی، ان کی کتاب کی کمپوزنگ ہو رہی تھی جو ان کا افسانوی مجموعہ تھا. بعد میں میرے ہی ذریعے وہ کتاب چھپی، اور آج یہ دوسری کتاب بھی میرے ہی ہاتھوں چھپنا تھی. اس میں ہارون رشید صاحب کا سب سے بڑا رول یہ ہے کہ انہوں نے اس کی فائل کو محفوظ رکھا، یہ بڑا کام کیا. بہرحال میں چھوٹا سا مقالہ ہے پیش کر دیتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں. فقیر صفت شاعر صوفی بستوی. میری تلاش نہ شاہوں کے درمیان کرو، میں ایک فقیر صفت آدمی کا چہرہ ہوں. ڈاکٹر محمد معین الاسلام صوفی بستوی سے ادبی شخصیت ہونے کے سبب میری شناسائی کافی پہلے سے تھی، لیکن ملاقات کا شرف اس وقت حاصل ہوا جب ان کا افسانوی مجموعہ خوابوں کے دریچے اتر پردیش اردو اکادمی سے طباعت کے لیے منظور ہوا. انہوں نے اپنے مسودے کی کمپوزنگ جناب رشید قریشی کے ماہنامہ العرائب میں برسر کار جناب محمد ہارون محمود آبادی سے کرائی تھی. جناب رشید قریشی کے مشورے پر انہوں نے کتاب کی طباعت کی ذمہ داری میرے سپرد کر دی. کتاب کی طباعت کے بعد صوفی صاحب نے گولہ گنج میں اپنے ایک عزیز کے دولت قدے پر کتابیں لے جا کر رکھ دیں. صوفی صاحب سے چند ملاقاتوں کے بعد یہ اندازہ ہوا کہ انہیں نہایت شریف النفس، منکسر المزاج، دوسروں کے تئیں تعاون کا جذبہ رکھنے والے انسان تھے. ان سے جو ایک بار ملتا اپنی خوش اخلاقی سے اس کو گرویدہ بنا لیتے تھے. گولہ گنج میں فلیٹ خرید کر وہ یہیں مقیم ہو گئے تھے اور ادبی سرگرمیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے. سوشل میڈیا پر بھی بہت سرگرم رہتے تھے. گولہ گنج میں ان کے دولت قدے پر ایک شعری نشست میں خاکسار بھی شریک ہوا تھا جس میں شعراء کی بڑی ضیافت کی گئی تھی. انتقال سے چند ماہ قبل میں نے ان سے دولت قدے پر ایک اور نشست منعقد کرنے کی فرمائش کی تو انہوں نے فرمایا انشاءاللہ رمضان کے بعد پروگرام کیا جائے گا. اس دوران کورونا جیسی مہلک اور غضبناک بیماری نے ان کو اپنی گرفت میں لے لیا. تمام تر طبی کوششوں کے بعد بھی وہ صحتیاب نہ ہو سکے اور دست اجل نے انہیں مزید جینے کا موقع نہیں دیا. صوفی صاحب افسانہ نگار تھے اور شاعر بھی. افسانوں میں وہ سائنسی موضوعات کو ترجیح دیتے تھے. ان کا پہلا افسانوی مجموعہ خوابوں کے دریچے منظر عام پر آ چکا ہے. اس میں مختلف موضوعات پر 18 افسانے شامل ہیں جن کے عنوانات کچھ اس طرح ہیں: ماں، سرحدوں کے اس پار، ریگزار، عشق.com، روبوٹ، جب فاصلہ نہ رہا، ریزہ ریزہ زندگی، بیٹا یا بٹیا، یگانگی، ٹہری، یہ کیسی نفرت، احساس، رشتوں کی آلودگی، زخموں کا حساب، صبر کا پھل اور دہشت گرد وغیرہ ہیں. افسانہ نگاری کے سلسلے میں صوفی صاحب کا خیال ہے کہ روایتی افسانے جو دال
چٹنی سے شروع ہو کر مرغ مسلم، غالیچے اور سنگ مرمر کی دیواروں پر ختم ہوتے ہیں، وہ ان کو کبھی پسند نہیں آئے۔ وہ اپنی افسانہ نگاری سے متعلق رقم تراز ہیں کہ سائنسی موضوعات کو افسانے کی شکل میں ڈھالنا ناممکن نہیں تو مشکل ضرور ہے۔ خشک مضامین میں دلچسپی پیدا کرنا میرے لیے ایک چیلنج تھا جسے میں نے قبول کر کے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ اب فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ کہاں تک کامیاب ہوا۔ افسانے کے اختتام پر میں نے کچھ عام روش سے ہٹ کر اخلاقی درس دینے کی صحیح کی ہے جو کچھ لوگوں کے لیے عیب کا باعث ہو سکتا ہے، لیکن اس سے قطع نظر آج سماج کو جس چیز کی زیادہ ضرورت ہے وہ اعلیٰ اخلاقی قدریں ہیں، کیونکہ ہم جس دور سے گزر رہے ہیں اس میں ان چیزوں کا فقدان ہے۔ اگر میرے کسی افسانے سے کسی ایک بھٹکے ہوئے انسان کو راستہ ملتا ہے تو یہی میرے لیے سب سے بڑا انعام ہے۔ خوابوں کے دریچے صفحہ 7۔ صوفی بستوی کی شاعری پر اظہار خیال کرنے سے قبل یہ ضروری معلوم ہوتا ہے کہ ان کی حیات و شخصیت پر بھی کچھ روشنی ڈال دی جائے۔ صوفی بستوی کا اصل نام ڈاکٹر محمد معین الاسلام اور تخلص صوفی تھا۔ ان کے والد کا منع یہ حصہ ہم چھوڑ دیتے ہیں، اصل ہم پڑھ چکے ہیں۔ صوفی صاحب نے اس عالم آب و گل میں 7 جنوری 1956 کو دریا خاں گاندھی نگر بستی میں آنکھیں کھولی، اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ صوفی بستوی کی شاعری پر طائرانہ نظر ڈالنے سے یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ انہوں نے اپنے جذبات و خیالات کے ساتھ ہی دوسروں کے جذبات و خیالات کی بھی بڑی خوبصورت عکاسی کی ہے۔ وہ اپنے گرد و پیش کے حالات سے باخبر رہتے ہیں اور عصری مسائل کو شعری پیکر عطا کرتے ہیں۔ جس مہلک اور خطرناک وبا نے ان کو موت کی نیند سلا دیا، اس کے متعلق ان کی بیداری ملاحظہ فرمائیں۔ اجنبی ایک عدو سے ہے زمانہ خائف، اتنی ہیبت ہے کہ ہر سانس رکی جاتی ہے۔ لاک ڈاؤن نے کیا ہے میرا جینا مشکل، اب تو حالت یہ کسی سے نہ کہی جاتی ہے۔ ایک وبا ایسی بھی آئی دہر میں صوفی میاں، ہر کوئی ایک فاصلے پر گھر میں ہے سہما ہوا۔ اس مہلک وبا سے نجات حاصل کرنے کے لیے بارگاہ خداوندی میں اس طرح دعا گو بھی ہیں کہ یا رب وبا کے دور سے مل جائے اب نجات، رو رو کے تیرے در پہ دعا کر رہا ہوں میں، لیکن اللہ کی مرضی کہ خود ان کو اس مہلک اور جان لیوا بیماری سے نجات نہ مل سکی۔ شاعری دلی جذبات کے اظہار کا نام ہے۔ شاعر نہ صرف اپنے بلکہ دوسروں کے جذبات و خیالات کو اس انداز سے شعر میں ڈھالتا ہے کہ وہ اس کے اپنے معلوم ہوتے ہیں۔ صوفی بستوی عصری مسائل کی ترجمانی اپنے شعروں میں بخوبی کرتے ہیں۔ دوسروں کی امداد کرنا بہت اچھا عمل ہے، مگر اس کی نمائش کو صوفی صاحب درست نہیں سمجھتے۔ زندگی کے جو لمحے انسان کو میسر ہیں اگر وہ خدمت خلق میں گزر جائیں تو یہی غنیمت ہے۔ چند اشعار ملاحظہ فرمائے جو ان کی ذہنی بیداری کا بین ثبوت ہیں۔ اب وبا کا دور صوفی آ گیا، اب نہیں لیتا ہے کوئی حال چال، کیوں پڑے ہیں سرد موسم میں کسان، حکمراں سے کون پوچھے یہ سوال۔ تم کو مالک نے دیے ہیں جو یہ لمحے صوفی، خدمت خلق میں گزریں تو غنیمت جانو۔ امداد جو بھی کرنی ہو دل سے کرو، مگر غربت مت کسی کے کبھی تبصرہ کرو۔ تیری کشتی کی ہے دشمن موج دریا ہوش کر، تیری کشتی کی ہے دشمن موج دریا ہوش کر، تو اگر اب بھی نہ سنبھلا تو بھنور لے جائے گا۔ اب ان سے گلستاں میں بہار آئے گی کیسے، اب ان سے گلستاں میں بہار آئے گی کیسے، جو شاخیں گلستاں پہ شراروں کی طرح ہیں۔ صوفی صاحب کے دل میں مذہب اسلام کی اہمیت و افادیت اس درجہ تھی کہ وہ عبادت و تلاوت نہ کرنے والوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ وہ سر محشر رسول اللہ کو کیسے منہ دکھائیں گے۔ ان میں یہ بھی کہنے کا حوصلہ ہے کہ جن کتابوں کے پڑھنے سے انسانی ذہنوں میں نفرت کا زہر پھیل جائے، ایسی تحریروں کو نصاب سے ہٹا دینا چاہیے۔ وہ کیسے منہ دکھائیں گے سر محشر پیمبر کو، وہ کیسے منہ دکھائیں گے سر محشر پیمبر کو، مقدس جو کتابیں اپنے طاقوں پر سجا دیں گے۔ اور جنہیں پڑھنے سے ذہنوں میں ہو نفرت، جنہیں پڑھنے سے ذہنوں میں ہو پیدا نفرتیں صوفی، ہم ایسی ساری تحریریں نصابوں سے ہٹا دیں گے۔ ان کا خیال ہے کہ دغا دینے والا شخص کبھی الفت کی منزل سے ہمکنار نہ ہوگا۔ اسی کے ساتھ وہ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ دولت ہمیشہ محلوں پر ہی کیوں برستی ہے اور غریبوں کے گھروں میں کربلا جیسا ماحول کیوں ہے۔ نہیں پا سکے گا وہ الفت کی منزل، دغا دینا جس شخص کا مشغلہ ہے، برستی ہے محلوں پہ دولت ہمیشہ، گھروں میں غریبوں کے کیوں کربلا ہے۔
افکار صوفی کی ابتدا رواج زمانے کے مطابق حمد و نعت سے ہوتی ہے۔ اس میں ایک حمد اور چند نعتوں کے بعد 211 غزلیں شامل ہیں جو ان کے فکر و خیال کی غماز ہونے کے ساتھ ساتھ عصری مسائل کی آئینہ دار ہیں۔ افکار صوفی کے مطالعے کے دوران جن اشعار نے دامن دل کو اپنی طرف کھینچا اور پسندیدگی کا باعث بنے، میں وہ اشعار قارئین کی نظر کرتا ہوں۔ میں یہ اشعار چھوڑ رہا ہوں، اچھے خاصے ہیں۔ صوفی صاحب ملک کے موجودہ حالات کے تئیں فکر مند نظر آتے ہیں۔ شاعری پر زوال آنے کا شکوہ بھی ان کی زبان پر ہے۔ اردو نہ پڑھنے لکھنے والے شاعروں کی طرف بھی طنز کا تیر چلایا ہے۔ یہ امر واقعی افسوسناک ہے کہ مشاعروں میں 20 سال سے شاعر ہندی میں پرچہ یا موبائل لیے کلام پیش کر رہے ہیں۔ یہ اردو کے زوال کا المیہ نہیں تو اور کیا ہے۔ وہ زندگی گزارنے کا نسخہ بھی بتاتے ہیں کہ بات ہمیشہ مختصر کی جائے اور نفرت کی آگ بجھانے کے لیے جاہلوں کو درگزر کیا جائے۔ ہماری سرحد پہ آ کے دشمن دکھا رہا ہے ہم ہی کو آنکھیں، مگر ہمارے جو حکمراں ہیں انہی کو اب تک خبر نہیں ہے۔ تمام دنیا یہ کہہ رہی ہے زوال آیا ہے شاعری پر، عجیب شہر سخن ہے لیکن کسی پر کوئی اثر نہیں ہے۔ زندگی اپنی ایسے بسر کیجئے، بات جب کیجئے مختصر کیجئے۔ آگ نفرت کی صوفی بجھانی ہو تو جاہلوں کو سدا درگزر کیجئے۔ افسوس کہ اردو ادب کے درخشندہ ستارہ 11 اپریل 2021 کو ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا، اور جو ادبی سرمایہ ہمارے درمیان چھوڑ گیا ہے وہ ان کو حیات جاودہ بخشنے کے لیے کافی ہے۔ آخر میں بطور خراج عقیدت چند اشعار پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرما لیں۔ اسی پہ مقالہ میرا ختم ہے، بیچ میں کچھ چھوڑ دیا۔ دل میں تھے کیا کیا، یہ ان کے انتقال کے فوراً بعد ہم نے کہا تھا۔ دل میں تھے کیا کیا تیرے ارمان صوفی بستوی، دل میں تھے کیا کیا تیرے ارمان صوفی بستوی، موت کا کوئی نہ تھا امکان صوفی بستوی، موت کا کوئی نہ تھا امکان صوفی بستوی۔ حیف صد حیف آج وہ آسودہ زیر خاک ہیں، حیف صد حیف آج وہ آسودہ زیر خاک ہیں، کل تلک دنیا کے تھے مہمان صوفی بستوی۔ اور سائنس کے موضوع پر افسانے لکھے اس طرح، سائنس کے موضوع پر افسانے لکھے اس طرح، بن گئے جو آپ کی پہچان صوفی بستوی۔ اور صاف خوابوں کے دریچے سے نمایاں ہو گیا، صاف خوابوں کے دریچے سے نمایاں ہو گیا، فکر و فن کا تھا تمہیں عرفان صوفی بستوی۔ اور اعتراف اس بات کا کرتا ہے ہر اہل نظر، اعتراف اس بات کا کرتا ہے ہر اہل نظر، با مروت با وفا انسان صوفی بستوی، با مروت با وفا انسان صوفی بستوی۔ اور یہ مقطع بھی ملاحظہ فرما لیں، اس میں حضرت سراج الدین سیف کا بھی تعلق شامل ہے کہ برملا مخمور کہتے ہیں سراج الدین سیف، برملا مخمور کہتے ہیں سراج الدین سیف، چھپ کر اکثر کرتے تھے احسان صوفی بستوی، چھپ کے اکثر کرتے تھے احسان صوفی بستوی۔ دل میں تھے کیا کیا تیرے ارمان صوفی بستوی، موت کا کوئی نہ تھا امکان صوفی بستوی۔